سازش کے تحت یہ نتیجہ ان لوگوں نے نکالا، جہاں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے، پادریوں کو عوام کے سامنے پھیلانا ہے، وہیں پہ یہ کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان معتقد بہت ہے، بزرگوں کی معتقد بہت ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایک ادھر سے ایک دعویٰ کر دے، کوئی ایک ادھر سے ایک دعویٰ کر دے، کوئی ایک ادھر سے ایک دعویٰ کر دے، ہم ایسے ہیں ویسے، کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو ہندوستان میں جو انگریز کا لڑائی ہے مسلمان کے ساتھ، مسلمان جو انگریز کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اس میں انگریز کو فائدہ ہو جائے گا، جہاد میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے انگریز سرکار نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو اپنے تابع بنایا، ہر طرح سے مدد کر کے، اور یہ کرایا کہ تم لوگ سب سے پہلے یہ دعویٰ کرو کہ انگریز سرکار کے خلاف جہاد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے ادھر سے قادیانی کو لایا۔ قادیانیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ قادیانی کا یہ فتویٰ کہ انگریز کے خلاف جہاد جائز نہیں ہے، یہ ہمارے جو غیر مقلد حضرات ہیں ان لوگوں کو بھی لایا کہ یہ کسی طرح سے یہ کوشش کرو کہ انگریز کے خلاف مسلمان جہاد نہ کرے۔ اس طرح سے ادھر سے حضرت مودودی صاحب کو لایا کہ انگریز کے خلاف جہاد نہ کرو، رضا خلیل کو لایا انگریز کے خلاف جہاد نہ کرو، اپنی پارٹی بناؤ، بنا کر ہمارے خلاف جہاد کے مسئلہ کو کمزور کرو۔ اور یہ کام ان حضرات نے کیا بھی ہے۔ غیر مقلدیت کا وجود یہ نواب صدیق حسن خان صاحب اور میاں نذیر حسین صاحب، میاں نذیر حسن صاحب، ان حضرات کے زمانے سے شروع ہوا۔ یہ لوگ اس جماعت کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ سب حضرات انگریز کے چمچے ہیں، سب انگریز کے چمچے ہیں۔ عام حضرات سب اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان، ہزاروں علماء نے گردنیں کٹوائی ہے، لیکن جماعت والے ہیں، ان حضرات کے بزرگوں کو سرکار کی طرف سے مدد اور امداد ملتی تھی، اور کھلے عام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کے کوئی آدمی انگریز سرکار کے خلاف کبھی جہاد نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں، جگہ لکھتے ہیں، کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی موحد، وہ نام موحد رکھتے تھے اس زمانہ میں، اس لیے کہہ رہے، کوئی نہ سنا، کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی موحد متبع سنت و حدیث و قرآن پر چلنے والا بے وفائی اور اقرار توڑنے کا مرتکب ہوا ہو۔ یعنی انگریز سرکار کی مخالفت اور موافقت بے وفائی کسی نے نہیں کیا ہے ان لوگوں کی، اگر کیا ہے تو کس نے، جتنے لوگوں نے غدر میں، وہی 1857 میں، اس میں جتنے لوگوں نے شر و فساد کیا اور حکام انگلیشیا سے برسر عناد ہوئے، وہ سب کے سب مقلدین مذہب حنفی تھے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اکابرین نے انگریز کے خلاف اپنی گردنیں کٹا کر ہندوستان کو آزاد کرایا، لیکن ان لوگوں کو فخر کس بات پر ہے کہ ہم میں سے کسی نے وہاں شرکت نہیں کی، ہم نے آپ کی بے وفائی نہیں کی، اس لیے بہت امداد اور مدد بھی ملی ہے۔ تو 1857 کے بعد سے یہ جماعت وجود میں آئی ہے۔ اس جماعت کے تعلق ہر زمانہ میں، جیسے یہاں دیکھ رہے انگریز سرکار کے ساتھ ہے، اسی طرح سے ہر باطل فرقوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ غیر مقلدیت تمام باطل فرقوں کا ایک مجموعہ ہے، وہ بھی صحیح ہوگا، اس لیے کہ ان لوگوں کے عقائد اور نظریات سے یہ بات ثابت ہوں گے کہ یہ حضرات کسی نہ کسی باطل فرقے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہی دیکھیے پورے ہندوستان کے مسلمان انگریز کے خلاف ہے اور یہ لوگ وہاں مل رہے ہیں، یہ تو کافروں کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اور مودودیت سے بھی ان کا تعلق ہے۔ مودودی صاحب کا مذہب کیا ہے؟
دو اہم چیز میں مودودی صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک ہے غیر مقلدیت. مودودی صاحب بھی غیر مقلد ہے. مودودی صاحب کیا کہتے ہیں؟ میرے اجتہاد میرے لیے قابل عمل ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے اجتہاد میرے لیے قابل عمل ہے اور دوسروں کا اجتہاد یا کسی مجتہد کا اتباع ان کے لیے قابل عمل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی امام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ دوسری جگہ میں صاف صاف اتنا صاف بول رہے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ اہل علم آدمی کو براہ راست کتاب و سنت سے حکم صحیح معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اہل علم ہو گئے تو بس ہو گیا ہے، قرآن و حدیث سے مسئلہ ثابت کرنا شروع کر دے. اور تحقیق و تجسس میں علماء سلف کے آراء و اقوال سے بھی فائدہ مدد لے، البتہ صحیح مذہب جو ان کو معلوم ہو اس کی اتباع کریں. یہ خلاصہ ہے. تو یہ غیر مقلدیت کے پورے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں. تو مودودی صاحب اور یہ جو غیر مقلد نواب حسن صاحب ہے، نواب صدیق حسن صاحب، میاں نذیر صاحب ہے، ایسے کچھ باولے لوگوں کا نام آتا ہے اس میں، ساروں کا یہی ہے. سب سے اہم جو مودودیوں کا غیر مقلدیت کا سب سے اہم خطرناک جو چیز ہے جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، فروعی اختلاف نہیں ہے. دیکھیے میں بیچ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ لوگ کیا کریں گے ہمارے اور آپ کے سامنے، عوام کے سامنے وہ مسائل چھڑیں گے جس میں ائمہ اربعہ کے بیچ میں اختلاف ہے اور اس میں دلائل پیش کریں گے. امام شافعی کے مذہب کے دلائل پیش کریں گے. کم وقتوں کے پاس اپنی ایک دلیل بھی نہیں ہے لیکن پیش کریں گے امام شافعی کے مذہب کے مطابق جو دلیل ہے وہ ہمارے خلاف پیش کر کے تم حنفی یہ کہہ رہے ہو قرآن میں وہ ہے. یہ نہیں کہیں گے امام شافعی یہ کہہ رہے تم یہ کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہیں گے. اگر یہ کہیں گے تو ہم کہیں گے چلو تم شافعی کو مان لو، کہیں گے نا حدیث میں یہ ہے، حنفی یہ کہتے ہیں. عام طور سے یہ افواہ پھیلاتے ہیں لیکن ان لوگوں سے جو بحث و مباحثہ ہو تو ان مسائل میں نہیں کرنا چاہیے. یہ جو عام طور سے ائمہ اربعہ میں جو اختلافی مسائل ہیں ان میں کوئی بحث نہیں کرنا ہے، بنیادی چیزوں میں بحث کرنا ہے. ایک تو یہی تم لوگ کب سے آئے ہو وہ بتاؤ، کب سے تمہارا وجود؟ وہ لوگ کہیں گے ہم 1300 سال سے ہیں اور ہمیں یہ کہنا کہ 1300 سال پہلے تمہارا نام نہیں تھا. غیر مقلد اور اہل حدیث کب سے آئے؟ جیسے مثال نے بتایا اہل حدیث نام تو انگریز سرکار نے وہ کرایا تھا، الاٹ کرایا تھا. ان لوگوں نے اہل حدیث وہاں سرکار سے لکھوایا. اور دوسری بات یہ ہے کچھ عقائدی مسائل ہیں بہت بنیادی، ان مسائل میں جا کر بحث کرنا ہے. صحابہ کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو یہ بحث کرنا ہے. صحابہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے یہ سوال کرنا. وہ لوگ کہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. جب اس پر یہ کہیں گے تب جا کے ان کو پکڑنا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کا کیا مقام ہے. تم قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو مانتے ہو، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کا کیا مقام مرتبہ ہے اس کو بتانا ہے. کہیں کہیں گردن پھنسائیں گے صحابہ ہم مانتے ہیں، صحابہ ہم مانتے ہیں، یہی کرتے کریں گے صحابہ ہم مانتے ہیں. لیکن یہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے ہیں. صحابہ کو نہ ماننا اور صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ اصل میں غیر مقلدیت کا اصل موضوع نہیں ہے. ان کا تو جزوی مسائل میں اختلاف کرنا ہے لیکن پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو کیا ہوا، کہاں سے مدد ملی یا کیا ہوا. شیعوں کے ساتھ جا کر مل گئے اس مسئلے میں، شیعوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اہل تشیعوں کا یہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کو وہ لوگ نہیں مانتے ہیں. اہل تشیعوں کے ہاں سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو چکے تھے، سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ. یہی کہتے ہیں. ان کے ایک امام ہیں شیعوں کے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کان الناس اہل ردۃ الا ثلاثہ، 3 صحابی کے علاوہ باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ ہمارے غیر مقلدین حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ حضرات صحابہ کی باتوں کو حجت نہیں مانتے ہیں، صحابہ کی فعلوں کو حجت نہیں مانتے ہیں،
صحابہ کی اجتہادات کو حجت نہیں مانتے ہیں، صحابہ نے یہ بات سمجھی ہے اس کو وہ نہیں مانتے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سارے ان کی عبارت میں موجود ہیں، ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں سب. اگر آپ چاہیں گے تو میں سب کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں. یہ ساری عبارت ہے. کہتے ہیں صحابہ کی قول حجت نے، صحابہ کے فعل لا یسلو للحجتی، اسی طرح سے صحابہ کے فہم، صحابہ کی اجتہاد، حتیٰ کہ پورے صحابہ کا اجماع بھی ان لوگوں کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ عبارت ہے کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ اجماع کی کوئی حیثیت، اجماع و قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اجماع ممنوع ہے. اجماع ممنوع ہے، اجماع کسی مسئلے میں کر ہی نہیں سکتا. اتنی کم وقتانہ انداز اپنایا ہے ان لوگوں میں، اس نے تو اتنا غضب کیا ہے، شیعوں سے بھی آگے بڑھ گیا، شیعوں سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے. ایک جگہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یا خلفائے راشدین نے، ان حضرات نے جان بوجھ کر کچھ ایسے موقف اختیار کیے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں، اور انہی کو قانونی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو، ساری امت مسلمہ نے ان کو رد کر دیا. خلفائے راشدین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ حضرت قرآن حدیث کے خلاف کرتے تھے اور جان بوجھ کے حرام کی ارتکاب کرتے تھے. اور ایک جگہ میں کسی ایک نے لکھا ہے کیا، یہ کہتا ہے کہ سارے صحابہ، وہ کہتے ہیں یہ اس سے قطع نظر ایک وقت کی 3 طلاق ثلاثہ کو متعدد صحابہ اگرچہ واقع مانتے ہیں. اس عبارت کو سنیے کیا کہہ رہے ہیں، اس سے قطع نظر ایک وقت کی طلاق ثلاثہ کو متعدد صحابہ اگرچہ واقع مانتے ہیں، مگر وہ بھی ایک وقت میں تینوں طلاق دے ڈالنے والے فعل کو نصوص کتاب و سنت کے خلاف اور حرام و معصیت قرار دینے پر متفق ہے. آگے کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ عذر شریعت جو فعل حرام و معصیت ہو اور جس کے کرنے کی اجازت نہ ہو، اسے کسی صحابی یا متعدد صحابہ کا لازم و واقع مان لینا دوسروں کے لیے دلیل شرعی کیوں کر ہو سکتا ہے. کہہ رہے کہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سارے صحابہ نے مان لیا، جیسے طلاق ثلاثہ، سارے صحابہ کہتے ہیں یہ واقع ہے، لیکن آگے یہ بھی کہہ رہے صحابہ نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف معصیت اور حرام فعل ہے، معصیت اور حرام فعل ہے، یہ بھی صحابہ کہہ رہے. اب آگے یہ کہہ رہے کہ اب یہ سوال ہے ان صحابہ پر کہ بتاؤ، قرآن حدیث کے خلاف جب ہے اور حرام اور معصیت ہے تو پھر یہ کیسے دلیل شرعی ہو گئی ہے، اس کو کیسے مانتے ہو؟ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ صحابہ قرآن و حدیث کے خلاف بات مانتے تھے اور حرام و معصیت کے ارتکاب کرتے تھے، اس لیے ان صحابہ کی باتوں کو ہم نہیں مان سکتے، ان کی بات دلیل شرعی نہیں بن سکتی ہے. یہ ہے ان حضرات کی مختصر عقیدہ. ایک جگہ میں کیا لکھ دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کر کے حضرت عائشہ مرتد ہو چکی تھی. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، آگے یہ اضافہ بھی ہے، اگر بلا توبہ مری تو کفر پر مری. یہ وہ حضرت فاطمہ ہے، حضرت عائشہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی ساری فضائل سنائی ہیں. ہمارے اور آپ کے بلکہ پوری امت مسلمات کے پاس جتنا علوم ہے، ان سارے علوم کا آدھا علوم حضرت عائشہ کے پاس سے آیا ہوا ہے. اس عائشہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مرتد ہو چکی تھی. ایسے گھراؤں میں عقیدے ان حضرات کے ہیں، اور یہ سب عقائد شیعوں کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہیں. شیعوں سے یہ عقائد لیے ہوئے ہیں، اور ان کا ہوا بھی ایسا ہی. جس زمانہ میں جہاں سے مدد ملی ہے اس زمانے میں ان کی حمایت کی ہے.
اور کسی زمانے میں شاید وہاں ان لوگوں کو مصر وغیرہ سے کچھ مدد کی ضرورت تھی، اس لیے بس وہاں کی طرف روک کر کے سارے صحابہ کو مرتد کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے یہ حضرات خوارج ایک جماعت ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، شیعہ بھی کافر ہے۔ شیعوں کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے چند فرقے کافر ہیں، ان میں یہ فرقہ بھی ہے جو کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے تھے، یہ روافض کا عقیدہ ہے، اور یہ فرقہ پوری امت مسلمہ کی متفقہ فیصلہ کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ اب یہ جو کیا کہتے ہیں غیر مقلدیت، ان لوگوں کا جب ان لوگوں سے کافروں والے فرقوں کے ساتھ اتنا ربط ہے تو ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، میں تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ لیکن آج کل کا مسئلہ چل رہا ہے، آج کل کے جو بارے میں یہ ہو رہا ہے کہ غیر مقلدیت، یہ جو ہمارے منی پور کا مسئلہ، یہ جو کتاب سامنے چھپ کر آئی ہے، یہ کتاب لکھنے والا غیر مقلد نام دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تو قادیانیت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا قادیانیوں کے لکھی ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات حقیقت میں ثابت ہو پھر تو پوری امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے کہ ان لوگوں کو کافر کا فتویٰ دے، اس لیے کہ امت مسلمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ قادیانی اور قادیانیت سے تعلق رکھنے والے سب کافر ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے، غلام احمد قادیانی کے عقائد کو ماننے والے اور ان کے عقائد کو صحیح کہنے والے سب کافر ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی کافر ہیں۔ لہذا اس کا نتیجہ یہ لازماً نکلے گا، اگر حقیقت میں ان لوگوں کا تعلق ان لوگوں سے ہے تو کافر ہی کہا جائے گا، چاہے جزوی عقائد میں کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ اصل مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس وقت اصل مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا تعلق کافر قادیانیوں کے ساتھ ہے، لہذا یہ لوگ بھی کافر ہے، اس لیے ان کے ساتھ پھر یہ جزوی مسائل میں کوئی بحث نہیں ہوگی، پھر بحث یہ ہوگی کہ تم لوگ مسلمان ہو یا نہیں، یہ بتاؤ۔ مسلمان کے عقائد سے متعلق مسائل سے متعلق خود بحث کرنے کے ان لوگوں کا حق نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر میں تو ان لوگوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، اگر غیر مقلد بن کر رہنا ہے، ہمارے ساتھ کچھ لڑنا جھگڑنے کا ارادہ ہے تو پھر قادیانیوں کے ساتھ مت ملو، ورنہ تو پھر کافر کا فتویٰ لگ جائے گا، پھر کچھ بولنے کی اجازت کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ غیر مقلدیت کا ایسا انداز ہر زمانے میں رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو گیا ہے، پھٹ کے جا کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ آج کل ہندوستان کے مسلمان، عام مسلمانوں کا تھوڑا سا یہ رواج ہو گیا، جب سعودی ملکوں کو دیکھتے ہیں تو سعودی ملکوں کے بہانے میں یہاں بھی بن جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں یا کسی بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تجارت بزنس میں جاتے ہیں، تو وہاں کے وہ اثرات لے کر آتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، سعودی عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ سعودی ملکوں میں ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں، چاروں ائمہ کے مقلدین موجود ہیں، آج نماز ہو رہی ہے، رفع دین ہو رہا ہے، آمین بالجہر ہو رہا ہے، یہ چاروں امام کی مذاہب میں موجود ہے، لہذا وہاں بہت سارے لوگ آمین بالجہر بھی کریں گے، بہت سارے رفع دین بھی کریں گے۔ اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلے گا کہ رفع دین ہی نماز میں ثابت ہے اور آمین بالجہر ہی نماز میں ثابت ہے، یہ کہاں سے نکلے گا؟ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو وہاں بھی رفع دین نہیں کر رہے، آمین بالجہر نہیں کر رہے، اس لیے وہاں سے جا کر دو چار آدمی کا یہ معاملہ دیکھ کر آگے یہاں نتیجہ نکال دینا کہ یہاں آمین بالجہر نہیں کر رہے، یہ لوگ حنفی ہو گئے، مشرک ہو گئے، سعودی ملکوں کی اتباع نہیں کر رہے، عرب کی اتباع نہیں کر رہے، مکہ کی اتباع نہیں کر رہے۔ یہ مکہ اور مدینہ میں جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی اتباع تو قطعاً نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ کسی بھی مذہب کے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لے لو 3 طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، طلاق ثلاثہ 3 طلاق کا مسئلہ، تو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ چاروں امام کا متفقہ مسئلہ ہے کہ 3 طلاق ہی ہوتی ہے۔
یہ تینوں چاروں امام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور مسئلہ ہے، بلکہ آج کل تو سعودی حکومت سے بھی یہ مسئلہ صادر ہو چکا ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہوں گے۔ اس سلسلے میں اہل حق چاروں مذاہب کے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے وہی صحیح ہے۔ اہل ظاہر اور ابن تیمیہ اور ابن القیم، ابو محمد ابن حزم، ان حضرات کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ یہ فتویٰ سعودی سے بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ اس طرح سے کچھ مسائل ہیں جو ائمہ اربعہ سے الگ ہے، ان مسائل میں ان لوگوں سے اگر بحث کرنا ہے تو ان میں کرنا ہے، لیکن ایک بات اتنا ضرور یاد رکھیے کہ صحابہ 4 ائمہ میں جن مسائل میں اختلاف ہے، ان لوگوں سے ہم ان مسائل میں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ اگر چھیڑ چھاڑ کریں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور الٹا یہ ہوگا کہ ائمہ ایک امام کی برائی وہ کرے گا، ایک امام کی برائی ہم کریں گے، اس طرح سے مسئلہ بگڑ جائے گا، کوئی فائدہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہاں وہ مسائل چھیڑو جس میں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی رائے نہیں ہے، جیسے یہ طلاق ثلاثہ ہے، اسی طرح تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ اگر وہ لوگ کہیں 8 رکعت، ائمہ اربعہ میں سے کس کا مذہب ہے؟ وہ لوگ کہیں گے کسی امام کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ تقلید والا مسئلہ آئے گا، کیوں نہیں مانتے ہو؟ تمام ائمہ کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ جتنے مسائل ہو رہے ہیں ان سارے مسائلوں میں غیر مقلدین شیعوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ بھی شیعوں کے یہاں ایک ہوتا ہے، ان لوگوں کے یہاں بھی ایک ہے۔ اذان جمعہ کے بارے میں شیعوں کے یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیراث ہے، یہ غیر مقلدین کے یہاں بھی یہ بیراث ہے۔ ایسے کتنے مسائل ہیں، ساروں میں جا کر یہ تو شیعوں کے ساتھ ملتا ہے یا پھر خوارج کے ساتھ مل جاتا ہے، یا کہیں غیر مقلد وہ کیا قادیانیوں کے ساتھ ملتا ہے، یا کہیں مودودیت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں جا کر رضاخانیت اور وہ پیروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایسے ہی عقائد ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو ان حضرات سے، ان باطل فرقوں سے بچ کے رہنا نہایت ضروری ہے، اور عوام میں صحیح مذہب کو پھیلانے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ آج آپ حضرات تشریف لائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی خدمت اور آپ کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جتنی بھی باطل فرقے ہیں ہم اور آپ ہی کے ذریعے سے سارے باطل فرقے مٹیں گے، مٹا ہے اور مٹے گا انشاءاللہ۔ قیامت تک امت مسلمہ کے علماء ہی دین اور دین کے خلاف جتنے بھی حملہ ہوئے ہیں ان ساروں کے کیے ہیں، اور ان کی باطل سازش اور محنتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حقہ کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں ہوئی ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ حضرات سے نہایت معتبانہ گزارش ہے کہ معاف فرما دیں، اور میری باتوں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس کو بھی معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم حضرات، متمنا تنسل اقوا حضرت صدر صاحب کی وفم خاندمائی امسنگ تداویز پیستا ادرنگی کی بنگدولنا حوزی اسلام دھرم کی منگدہ تتھرقبہ امسنگ مسلمان سنگی منگلو رگا دہشت گردی کی منگدہ والمسافر نمک تتھرقبہ سیگی گا مری لیننا اسلام امسنگ دہشت گردی ہائبہ عنوان سدہ تیلپا مومدہ جامع اور مانی ویبہ وفم میام کی مماندہ منت منگا طرح کی منوں کا تھبین نبی کی دمتا حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم ناظم عمومی جمعیت العلماء منی پور کو دعوت بھی دیں۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین، خاص کر نسیگی انجمن اصلاح معاشرہ سندھی ربا لنگی ربا یا امن متھوتا ربا وقت کی تقاضا اوے ربا سگم با میٹنگ اسیبو لنگی ربا انجمن کی بھائی مکئی بوئی تھا تری لوئننا نسیگی مجلس اسیگی مفو وبی ربا
مفتی سراج صاحب قاسمی محتمم مدرسہ دارالعلوم ہوریبی امدی دائش دلین کتپیری حضرات سنگھ من لوجر روی متم خدیقتم ویبنا وروبی آروی میام ویتام موکری تشینا مسیح مجلس سنگھ اسیدگی متم خرگی ممانگا لنگبی رمبدی تھوڑو بہن دونا ایکم وقتبا سومنا ستم ہم جدربا ایکوئی گمبگی آمدکان نبا ہلنگنی ادو بطھے مسو تھینا نسی توکی لکو سیسو الحمدللہ نسی تو ہم کو اپن نہارو جب گمبگ چری میں چاہتا ہوں کہ علماء حضرات ہیں کہنے کو تو یہ کہہ گیا ہے بہت کہ تخلیق کے مسئلے پر بحث ہو جائے مگر یہ علماء حضرات اور مفتیان کرام کیوں نہیں فرماتے یہ کہ استحلال الحرام کفر. شیخ صاحب نے جھلک کو دکھایا تھا الحمدللہ اور حرام کون امبو حلال دینا کھند سے کافر کو یہ ہے تو پوچھی ایکوئی مسیح شیئن اوانی لہری دیری الطریقت محمد یادہ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ علامہ شامی گوستانی ایری استحلال الحرام کفر ہے. سور یہ اوک چاہو اوک حرام نہیں ہے پوچھی حلال نہیں ہے وہ پوچھی ای کوئی نہ مکوئی سے مسلمان نے کر منع ہے کہ نہیں شیر نہ ہے وہ مکوئی سے بالکل کافر نہیں مکوئی ای کوئی کا لوگ نہ لینا بچن لو دنیا یاد ہے نہ تاکہ کرے گی کوئی مسجد لا کی بھی ہے کہ نہ مقام کی تو بہت راضی ماجی کافر نہیں ہے کافر نہیں جو بدنی ایک بار میرے کو صحیح جاننا بالکل یہ کافر ہے کرے گی کوئی مسجد بھی ہے کہ اس کار میں لوگ مشینے کوئی چیز میں جوڑ رہے مگر حضرت جو چیزیں اللہ نے ہماری جو چیزیں موت اے اللہ نے تبیب و منتقی چھوڑے نے جنوہ ہوئے جنال نہ ہاتھ لگا ہوئے کوئی دہستہ گردی کی موضوع نہیں ہوں اندر پی بھی دیوا حضرت مولانا ارشد مدینہ دامت برکات کو ہم کی زیر قیادت تا لسنگ مقادہ سو لسنگ امگا لسنگ انی گسنی طرح کی ادوائد دارالعلوم دیو بندہ یہاں رہا تو انشداد دہستہ گردی کی مجلس تا توفیق تا اہان با ٹیرورسٹ کے مایوک تا میٹنگ تو گھوشے دارالعلوم اہان مری دارالعلوم دیوبندی کا حکم سے الحمدللہ یہ دارالعلوم ایسا دارالعلوم ہے جس نے پورے ہندوستان کے اندر مچنے مچانے والے انگریزوں کو ٹچے مار کر کے ہندوستان سے بھاگا دیا. اس ادارے سے یہ تاریخ شروع ہوئی ہے الحمدللہ. آج اس منی پور کے اندر بھی ایسے بندے پیدا ہوں گے اور ہو رہا ہے ہوا ہے کہ ایسے کوئی دہشت گردی مذہب کے نام پر نچا کر ہم کو انگلیوں میں کھیلنے کی ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ. دہشت گردی سوکلی سنگ امگر چاہتے چمنے نفو گیا دوائدہ ایہان ہانا انگریز سرکار نے ہندوستان سے قبضہ دور کا برکی بنی سیری ضروری سر کو پوچھ میں کوئی نہیں ادوگی تو یہ روزنی نصیب ہوگا ست حضر لیری اجری اللہ اسرائیل ہے رکھم نبا ذات امنا فلسطین وہ نہیں جل لگا نہیں لگا فلسطین کی بچے کی مسلمان کی دنوں میں کہیں گے اس تک نوتی کی لیری سنی دہشت گرد سنی دہشت گردی انشاءاللہ اللہ جل شانہ من والہنا وہاں یہ قوت باہرہ کے ذریعہ کہ چھوڑا نومتی نیست و نابود توکنی چھوڑے گنے انشاءاللہ اللہ نہ تو بھی ہوئی. بہرحال ایک کوئی نہ دہشت گردی ہر وقت پوچھی اسلام کو کڑی ہوتا مری لینے دے. اسلام دی وہ اسلام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء الفاظ میں فرمایا مسلمان ہائی وہ پوچھ دی مسلمان امنا ماگی مچندگی امسوم مخطگی کری گمبا اواب او فنگری وہ پوتنی مسلمان ہے. دہشت گرد ارون با ہند سنگا اتم میدن امین کا گھاٹ پا میری جیتے یا وہ پشا آئی جیتے سنگ میں تھل گھاٹ پا تشیم مشینی دہشت گرد ہاری سی اسلام کو دہشت گرد کا کئی محمد نہیں دے. اسلام دی وہ اسلام ہے جس کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد کی چہی نشنگ میں سامنے شنو کو دھاتا کو ممانگ دنی صحیح کو دھاتا رو پاندر اس کی ہجری نشنگ ممانگ دے صحیح طرح ہوں گے ان کو لے گا ادھر تک نہیں ابھی جہی تو ہفتے لگتے پھنیا میں جہی ہم نہیں دنیا ہو گئے شری پوچھ دا رسول اللہ نا تو من سلم المسلمون من یدی کے لسانی کے حکمہ قال علیہ الصلوۃ والسلام. دہشت گرد نہیں تھے اسلام دا کنا اس دہشت گرد پہ حرام نہیں دہشت گرد پہ حرام نہیں دہشت گرد کے متین پانگر مالی طور پر تعاون حرام نہیں. صرف پوچھے انشاءاللہ اسلام نے چھپتا ہوتا روز موجودہ سرکار
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯜꯍꯝꯗꯨꯂꯤꯜꯂꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯑꯥꯃꯂꯥꯁꯦ ꯆꯂꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯕꯒꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤ ꯕꯒꯥꯎꯠꯇꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯑꯍꯤꯗ ꯃꯁꯥꯖꯤꯠ ꯃꯈꯩꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯂꯤ ꯃꯗꯥꯔꯤꯁꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯂꯤ ꯑꯜꯍꯝꯗꯨꯂꯤꯜꯂꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯥꯖꯥꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯅꯃꯥꯖ ꯃꯁꯖꯤꯗꯇ ꯁꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯀꯥ ꯁꯣꯜꯂꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯆꯪꯂꯛꯑꯒ ꯆꯛꯀꯔ 3 ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯟꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯥꯔꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤ ꯁꯥꯏꯔ ꯃꯈꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯕꯒꯥꯎꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯣꯏꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯔꯤꯌꯠ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯄ ꯚꯥꯏꯌꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯩꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯛꯇ ꯊꯥꯡꯅ ꯌꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯊꯥꯡꯅ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯚꯥꯏꯌꯣꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯜꯃꯨꯂꯤ ꯑꯕꯨ ꯇꯥꯂꯤꯕꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯗꯤꯁ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯕꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍು ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯒꯤ ꯆꯤꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯑꯜलाꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯜꯀꯥ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤ ꯈꯨꯌꯥꯗ ꯃꯩ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯋꯥꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯧꯕ ꯁꯧꯒꯨꯝ ꯁꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯖꯥꯕ ꯑꯕꯨ ꯇꯥꯂꯤꯕꯀꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯌꯧꯄꯣꯟꯇꯦꯁꯤꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ फंगनी मैदान हशर दा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अपने कौल में अल्लाह पाक फरमाते हैं व तरन नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन